اس طریقے سے پہچان ہو جاتی ہے۔ الحمدللہ حضرات، جب 3 رات اور 3 دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل ثور پر قیام فرمایا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی 6 سال کی بچی حضرت اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان خطرناک راستوں سے تقریباً 3 کوس دور مکہ رہ گیا یہاں سے کعبہ۔ آپ توجہ فرمائیں، بڑی عظیم باتیں میں بتا رہا ہوں، میں کوئی آپ کے ٹائم پاس کے لیے نہیں بول رہا، آپ کی ذہن نشینی کے لیے بول رہا ہوں۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ 6 سال کی بچی آپ کے لیے کھانا لے کر آتی تھی، ان جھاڑیوں سے، ان درختوں سے اور کفار کی نظروں سے بچتی ہوئی۔ قربان جائیں ان بچیوں کے ایمان پر، اللہ تبارک و تعالی ان کے ایمان کے حصے میں سے ایک ذرہ بخش دے ہمیں تو ہماری دنیا اور آخرت دونوں سمجھ جائے۔ ہمیں ان کی زندگیوں پر، ان کی سیوانی حیات پر عمل کرنا چاہیے، ہماری بچیوں کو بھی ہمیں تربیت دینی چاہیے۔ قربان جائیے ان کے ایمان پر، ان کے جذبے پر کہ اللہ کے نبی کے لیے ایک 6 سال کی بچی خطرناک راستوں سے گزرتی ہوئی، جبکہ ایک بہت بڑا سانپ مشہور و معروف تھا، اس غار پہ رہتا تھا، اس کا خوف بھی نہ کرتے ہوئے پورے مکہ کے لوگ ڈرتے تھے کہ اس پہاڑ کی طرف کوئی منہ مت کرنا، ادھر سانپ رہتا ہے۔ تو پھر بھی وہ بچی بے باک ہو کر سیدھی آتی اور کھانا پہنچا کر چلی جاتی، صبح کا کھانا تازہ بنا کر لاتی، شام کا کھانا تازہ بنا کر لاتی، اور دلیری کے ساتھ اپنی ماں سے کہتی، امی جان آپ نہ جائیں، آپ بڑی عمر کی ہیں، آپ کا قد و قامت لمبا ہے، آپ کسی کو نظر آ جائیں گی، میں جھاڑیوں کے نیچے سے گزرتی ہوئی، پتھروں کے بیچ سے گزرتی ہوئی چلی جاؤں گی۔ حضرات پیارے نبی نے جو اذیتیں اٹھائی اور دین اسلام کا بول بالا قائم کیا، مکہ وہ شہر تھا جس میں بت پرستی تھی، مکہ وہ شہر تھا جس میں عورتوں کی منڈی لگتی تھی، بھیڑ بکریوں کی طرح عورتیں بیچی جاتی تھی، مکہ وہ شہر تھا جس میں چھوٹی چھوٹی بچیاں جنم لیتے ہی لوگ زمین کے اندر مار کے دفن کر دیتے تھے۔ ہمارے نبی نے ہمیں راستہ دکھایا، ہمارے نبی نے ہمیں آئینہ دکھایا اور بیٹی کی عظمت بلند کی۔ آج ہم بیٹیوں کو گلاب کے پھول کی طرح اپنی آنکھوں پہ سجا کر رکھتے ہیں، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے جنہوں نے ہمیں بیٹی کی عزت کرنے سکھائی۔ جب ہم اپنی بیٹی کی پرورش کر کے، اسے جوان کر کے اس کی شادی کر دیتے ہیں تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں اس شخص کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جاؤں گا۔ اتنی بڑی عظیم نعمت ہیں یہ بیٹیاں، یہ بڑی ہو کر ماں بن کے اپنا فرض نبھاتی ہیں، اسی طرح کے بیٹوں کی زندگی سنوارتی ہیں، یہ بیوی بن کر شوہر کی زندگی سنوارتی ہیں، یہ بہن بن کر بھائی کی آبرو کا خیال رکھتی ہیں، یہ بزرگی عمر میں نانی دادی بن کر ہمیں شفقتیں دیتی ہیں۔ انہی بیٹیوں کی عزت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی۔ ہمارے ہندوستان کے اندر دیکھا ہوگا کفار میں آج بھی رواج ہے کہ جب کسی کی موت ہوتی ہے تو یہ خیر حکومت کی طرف سے پابندیاں ہو گئی، انگریزوں نے یہ ستی پرتھا روکا تھا، اس عورت کو زندہ جلا دیتے اس کے مرد کے ساتھ کہ اس کا شوہر مر گیا تو اب اس کا دھرم یہ ہے کہ یہ اس کے بعد زندہ نہ رہے، مر جائے۔ ایک تو مردہ جلاتے ہیں لکڑیوں پہ ڈال کے اور اس کے ساتھ ستی پرتھا آپ نے سنا ہوگا، اس عورت کو مرنا ہوتا ہے۔ ابھی 4 مہینے پہلے کی بات ہے، نوکھا بیکانیر کے پاس نوکھا میں واقعہ ہوا کہ ایک سوناروں کی عورت تھی، 70 سال کی بوڑھی عورت، 70 کا ایک بڈھا تھا، جب وہ بڈھا مرا تو اس عورت کو ساتھ میں جلا دیا گیا، 6 آدمی جیل کی ہوا کھا رہے ہیں، اس میں نامزد کیے گئے، ابھی 4 مہینے پہلے کا واقعہ۔ کفار کے اندر آج بھی یہ رواج ہے، اسی طرح یہاں بھی رواج تھا، کفار کے اندر آج یہ بھی رواج ہے۔ ہمارے نبی پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے بیواؤں سے نکاح کر کے ان کو عزت بخشی، اور کفار میں آج بھی رواج ہے کہ اس کا سر مونڈ دیتے ہیں، جیسے ہم عمرہ کر کے اپنا سر منڈواتے ہیں عورت کا بیوہ ہو جانے پر، زندگی بھر اس کو مندروں کے دھکے کھانے پڑتے ہیں، وہ خود قدوں میں اپنی زندگی گزارتی ہے۔ ہمارے گاؤں جامسر کے پاس کھینچیاں گاؤں ہے، اس میں ایک سنتوش نام سے راجپوتوں کی لڑکی آج بھی بیوہ کا جیون گزار رہی ہے، اپنے سر منڈوا کے مندروں میں بھیک مانگ کے کھاتی ہے۔ الحمدللہ ہمیں پیارا دین ملا، ہمیں پیارے نبی ملے، ہمیں یہ اپنے لمحے گنوانے نہیں چاہیے۔ جس بابرکت زیارتوں کے لیے ہم آئے ہوئے ہیں، ہمیں لمحہ لمحہ یہ برکتیں لونٹ لینی چاہیے، جھولیاں بھر کے لے جانی ہیں، اور اپنے عزیز و اقارب دوست رشتہ داروں کو بتانا ہے کہ لوگوں آپ بھی محنت کریں، آپ بھی اپنے کسب حلال سے حج یا عمرہ کا سفر کریں۔
حج کی فرضیت کے لیے ضروری ہے کہ بندے کے پاس اتنی دولت، اتنی طاقت ہو کہ وہ سفر حج کا خرچ اٹھا سکے۔ طویل مسئلہ ہے، لمبا مسئلہ ہے، جیسے سالانہ اگر اکال پڑ جائے، قحط سالی پڑ جائے تو 1 سال کا اخراجات بھی گھر میں موجود رہیں، اور اس کے علاوہ اگر 5-5.5 لاکھ روپے کی رقم ہے تو ایک آدمی پر حج فرض ہوتی ہے، اور 11 سے 12 لاکھ روپے کی رقم اگر ہمارے پاس موجود ہے تو میاں بیوی دونوں پر حج فرض ہوتی ہے، وہ اس کے خود مالک ہوں۔ اور عمرہ کے متعلق حکم ہے کہ عمرہ تو بہت سستا الحمدللہ آپ دیکھنے پڑ رہے، 80 سے 85 ہزار روپے 30 دن کا کمپنیاں آپ کو دے رہی ہیں، فلائٹ ٹکٹ، ویزا، کھانا، یہ زیارتیں، یہ سب کچھ۔ عمرہ کی بھی سعادت حاصل ہو تو ضرور کریں، اور اپنا ایمان، اپنا ضمیر زندہ کر کے جائیں۔ دیکھیے یہ نظام شریعت ہے، آپ یہاں جو دیکھ رہے ہیں یہ ٹوٹل شریعت کی طرف سے کیے ہوئے قانون ہیں۔ جس طریقے سے ہماری وہ کہتے ہیں نا، وہ ایک کتاب لکھی ہوتی ہے جس کو سمویدھان بولتے ہیں، ہمارا سمویدھان وہاں کی ایک کتاب ہے، بیٹھ کے وکیلوں نے لکھی تھی، جس میں مشہور نام امبیڈکر کا آتا ہے، بھیم راؤ امبیڈکر، اس نے لکھی تھی۔ لیکن ان کا سمویدھان قرآن ہے، توجہ سے سنیں، ان کا سمویدھان کیا ہے؟ کسی انگریز یا کسی امبیڈکر نے نہیں لکھا، ان کا سمویدھان وہی ہے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا قرآن، اور ان کا سمویدھان حدیث ہے۔ اس طریقے سے یہ سارا نظام ہے۔ باقی عقائد کے معاملے اپنی جگہ ہیں، اگر کوئی کیسا عقیدہ رکھتا ہو، کوئی کیسا ادب کرتا ہے، کوئی ادب نہیں کرتا، تو وہ کہتے ہیں نا، با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب، وہ چیز ایک الگ ہے، ادب بھی کرنا۔ لیکن یہاں کا یہ ٹوٹل نظام شریعت ہے، الحمدللہ۔ دل باغ باغ ہوتا ہے، ایک روحانی قلبی سکون ملتا ہے۔ ہمارا اسلامی ملک ہے، اس میں مکہ اور مدینہ جیسے بابرکت شہر ہیں، اور انتظامیہ آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے صفائی وغیرہ کا اہتمام کرتے ہیں، کس طریقے سے حجاج کا خیال رکھتے ہیں۔ تو ایک تو یہ بدگمانی کوئی نہ لے کے جائے، وہاں جا کے اس طرح کی کوئی بات نہ کہیں، کفار ہنستے ہیں ہم پر کہ بھی میں یہ نہیں کرتا تھا، میں نماز نہیں پڑھتا تھا، میں گوشت نہیں کھاتا تھا، ایسی باتیں نہ کرے۔ وہ ہنستے ہیں ہم پر، پھر کہتے ہیں پھر تم کیوں جاتے ہو وہاں اتنا پیسہ لگا کر؟ مکہ اور مدینہ کی ہر لمحہ تعریف کریں، اور تعریف کے لائق ہے۔ جس شہر کی قسمیں رب کھاتا ہے، جس شہر کی اللہ عز و جل تعریف کرتا ہے، ہم کیوں نہ کریں؟ الحمدللہ سب اچھے ہیں، مومن ہیں، مسلمان بھائی ہیں۔ تو باقی رہی بات دل جمے کی، اگر کسی کا دل نہ جمے تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ ویسے ہی گوشت نہیں کھاتے، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، وہ معاملات ایک الگ چیز ہے۔ لیکن اس کو مشہور نہ کریں، اس کو اپنی گفتگو کا موضوع نہ بنائیں بھی ہم یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ میں نے کل دیکھا کافی 4-5 علماء اکرام تھے جو اس طرح کی بات کر رہے تھے۔ ایسی باتوں میں آپ ہرگز نہ آئیں، حکومت کے خلاف بھی کسی طرح کی کوئی بھی بدگمانی نہ رکھیں۔ ہمیں اپنا سفر مکمل کرنا ہے، اور الحمدللہ اچھا ہے، ہمارے لیے بہت اچھا ہو رہا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ ایک حاجی کی شان دیکھو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مہمان بناتے ہیں ان کو، تو فلائٹ جیسا وہ سفر جو ہر کوئی کرنا چاہتا ہے کہ یار یہ ہوائی جہاز کیسا ہوتا ہے، کس شان سے آقا کریم ہمیں بلاتے ہیں، اور کس شان سے اللہ ہمیں عزت بخشتا ہے کہ جب ہم ٹھہرتے ہیں تو ہمارے لیے ایئر کنڈیشن بسیں ہوتی ہیں، ہمارے لیے ایئر کنڈیشن ہوٹل ہوتے ہیں، ایئر کنڈیشن سہولتیں، حرم پاک ایئر کنڈیشن، ہمارے لیے بہترین کھانے، لگژری ہوٹل، لگژری بسیں، اتنے عیش و آرام سے ہم سفر کر کے لوٹتے ہیں۔ جو ہمارے ملک کا وزیر اعظم کسی ملک میں جاتا ہے تو یہ سب فیسلٹی اس کو دی جاتی ہے جو فیسلٹی یہاں ہمیں دی جاتی ہے۔ یہ میرے آقا کا کرم ہے کہ اپنی غریب امتیوں کو اس طرح کے آسائش کے ساتھ، ایک وہ زمانہ تھا، یہ سفر اب ہمارا عرفات کی طرف ہے، اگلی زیارت ہماری میدان عرفات ہے۔ تو ایک زمانہ وہ تھا جو پیدل کس طریقے سے حجاج کرام جاتے ہوں گے، اور تاریخوں میں آیا ہے کہ حجاج کرام جب روانہ ہوتے تھے سفر میں تو بہت سارے اس سفر میں ہی ختم ہو جاتے تھے، اپنی جان کی قربانی دے دیتے تھے اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ تپتے صحرا، یہ تپتے ریگستان، یہ تپتے پہاڑ، ان کے بیچ سے پیدل جاتے تھے۔ پانی کا بھی کوئی انتظام نہیں تھا، مکہ شہر میں صرف آب زمزم کے علاوہ کوئی پانی کا اہتمام نہیں تھا۔ یہ آپ کے دائیں بائیں جو ہے یہ حدود حرم کے یہ مینار بنی ہوئی، اب ہم حدود حرم سے باہر ہو چکے ہیں اور عرفات، میدان عرفات کی طرف ہے۔ قریب ہمارے سامنے میدان عرفات ہوگا،
میدان عرفات وہ میدان ہے جس میں 9 ذی الحجہ کو تمام حاجیوں کا ایک لمحہ کے لیے آنا فرض ہوتا ہے. یہ حج کا رکن اعظم ہے. عمرے میں یہ زیارت ہے، حج کے اندر یہ فرض ہو جاتا ہے. اور میدان عرفات کے اندر جبل رحمت ایک پہاڑ ہے، چھوٹا سا پہاڑ ہے. اس کے دامن میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ ارشاد فرمایا تھا. مسجد نمرہ عرفات کے میدان میں ایک مسجد ہے، اس کی بھی ہم زیارت کریں گے انشاءاللہ. جبل رحمت پہاڑ ہے، اس کے اوپر چڑھنے کا کوئی روایت نہیں ہے. ہاں چڑھیں تو کوئی چڑھ سکتے ہیں ہمت والے. باقی حضور نے ان کے دامن میں یعنی ان کے قریب میں اونٹنی پہ بیٹھ کر، قصوہ نامی آپ کی اونٹنی تھی، اس کے اوپر بیٹھ کر کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا تھا. تو اس کے دامن سے ہی زیارت ہو جاتی ہے. اسی جگہ سے بھی ہم دعا کر سکتے ہیں. اور جو ہمت رکھتے ہیں وہ 10 سے 15 منٹ یا 20 منٹ کے لیے گاڑی روکی جائے گی، پہاڑ کے اوپر بھی جا کے آ سکتے ہیں. لیکن اپنے جسم کو تکلیف نہ دے، آپ روزے سے بھی ہیں اور کوشش کریں کہ نیچے سے دعا مانگیں. لیکن اگر ہمت رکھتے ہیں تو جا سکتے ہیں. ہماری طرف سے آپ کو اجازت ہے، وہ کوئی سختائی نہیں ہے بھی ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے. میدان عرفات کے اندر بے شمار رحمتیں، بے شمار برکتیں ہیں. حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اما حوا رضی اللہ تعالی عنہا جب جنت سے زمین پر اتارے گئے تو بچھڑ گئے تھے. جدہ شہر جو ہے وہ جدہ کے معنی ہیں جننی کے، جنم دینے کے. حضرت اما حوا رضی اللہ تعالی عنہا کے نام سے جدہ شہر ہے. یہاں پر حضرت حوا کو اتارا گیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو ہندوستان کے اندر کسی زمانے میں، ملک ہندوستان بڑا تھا، اس میں سری لنکا بھی اس کا ایک حصہ تھا. اس سری لنکا کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کو اتارا گیا تھا. تو وہاں سے دیکھو چلتے 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 اللہ نے اس جگہ ان کو جمع کرنا تھا. جبل رحمت وہ پہاڑ ہے، اس کے دامن میں یا اس کی بلندی پر یا اس کے کسی بھی حصے میں ان دونوں کی ملاقات ہوئی تھی. روئے تھے اور اللہ کی رحمت کا شکر ادا کیا تھا اور دعا کی تھی حضرت آدم علیہ السلام نے کہ یا اللہ میری اولاد تیری وحدانیت کو مانتے ہوئے، تجھے اپنا رب مانتے ہوئے، مجھے تیرا نبی مانتے ہوئے اور دیگر آنے والے انبیاء میں سے ان کی امتیں اپنے نبی کو نبی اور تیرے کو اپنا رب مانتے ہوئے ایمان کے ساتھ اگر آ جائیں تو ان کی دعا بھی یا اللہ تو قبول کرنا. آپ کی بس کے سامنے میدان عرفات کے مناظر اور مسجد نمرہ کے مینار نظر آ رہے ہیں. یہ جو یلو کلر کے، پیلے کلر کے بورڈ آ رہے ہیں، یہ حدود عرفات ہے. ابھی ہم عرفات میں داخل ہو رہے ہیں. رحمت والے، برکت والے اس میدان میں داخل ہو رہے ہیں. اس کے متعلق بھی آیا ہے کہ بروز قیامت اللہ تعالیٰ میدان محشر بھی یہی قائم کرے گا. روح زمین کے تمام روحوں کو، تمام انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں جمع کرے گا. اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ چھوٹا سا میدان اس کے اندر کیسے جمع کرے گا؟ تو اللہ کی قدرت وہ ہے کہ ایک سوئی کی نوک میں پوری دنیا بسا دے. میرا رب وہ شان رکھتا ہے. تو اللہ اس میدان کو وسیع کرے گا اور میدان محشر بھی یہی قائم ہوگا. اس لیے اس کو میدان عرفات بھی کہتے ہیں، میدان محشر بھی کہتے ہیں. اسی میں وہ جبل رحمت ہے. اور آپ دعا کریں گے انشاءاللہ خوب برکتیں لوٹیں گے. صدق دل سے اپنے عزیزوں کے لیے دعا کریں، آپ خود کے لیے کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی ہمت اور استقامت دے کہ آپ اسی سال حج کے سفر پہ آئیں. میری بھی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اتنی ہمت اور اتنا رزق خیر عطا کرے کہ آپ اسی سال حج پہ آئیں. جو ہمارے محبین، ہمارے دوست احباب فون کر کے کہہ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی حج اور عمرہ کی سعادت بخشے. حج اور عمرہ کی بڑی فضیلت ہے، قرآن میں اس کا ذکر آیا ہے. وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. حج اور عمرہ دونوں اللہ کے لیے ہیں. بابرکت سفر ہے، برکتوں والا، اور خوب برکتیں ہی برکتیں ہیں. اللہ سب کو نصیب کرے. میدان عرفات کی مناظر آپ کی آنکھوں کے سامنے، اس کی برکتیں لوٹتے رہیں. पैदल वेंदर वक्की पीछा 7 किलोमीटर के 10 देता 15 किलोमीटर
پہاڑی آسی ہوں چٹا چٹا جا پلر ہو سی ایک پہاڑی آسی ہوں چٹا پلر ہو سی ایک دم چٹا پلر ہو سی شیطان دے بٹے جبل عرفات علی جب حضرت آدم علیہ السلام مائی آواز ملاقات ہوئی وہ پہاڑی چٹا پلر لگیا ہوا ہے